وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظر بد کا کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے، کوئی ہمارا بھائی ہے، ہماری کوئی بہن بیٹی ہے، اسے تکلیف ہے، پریشانی ہے، بیماری ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ ہمیں نظر لگی ہوئی ہے، لیکن اب وہ معالجین کی طرف جاتے ہیں، کوئی انہیں جادو بتا رہا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے آپ پر سائے کے مسائل ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرآن و حدیث کے ساتھ علاج کا نام لے رہے ہوتے ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ایسا مسئلہ ہے۔ لوگ میرے پاس آتے ہیں، میں پڑھائی کرتا ہوں، چیک کرتا ہوں، مجھے سمجھ آتی ہے آپ کے اوپر تو جادو کے معاملات نہیں ہیں، آپ کو جو کسی نے بتایا ہوا ہے آپ پر جادو ہے۔ بھائی آپ پر جادو نہیں ہے۔ جی دیکھیں قاری صاحب، ہم نے تو فلاں صاحب کے پاس جا کے بھی دیکھا، فلاں کے پاس بھی گئے، درجنوں لوگوں کے پاس چلے گئے، ان سب نے کہا آپ پر جادو ہے، اور آپ کی بات بڑی عجیب ہے، آپ کہتے ہیں جادو ہے ہی نہیں، آپ تو اس کا سرے سے انکار ہی کر رہے ہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں، صاف بات یہ کہہ رہا ہوتا ہوں، دیکھیں بھائی جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں وہ بات نہیں کروں گا۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ پر جادو نہیں ہے تو میں کیسے کہہ دوں کہ آپ پر جادو کے معاملات۔ مجھے سمجھ آ رہی ہے آپ کو جناتی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا جسمانی مسئلہ ہے، میں کیسے کہہ دوں کہ آپ کے ساتھ جناتی مسئلہ ہے؟ میں تو نہیں کہتا۔ میرا ایمان عقیدہ مہنگا ہے، اس سے مہنگی میرے پاس دولت کوئی ہے ہی نہیں، میں اپنا عقیدہ کیسے بیچ سکتا ہوں؟ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا چل رہا ہے، لوگ مجھے یہ کہتے ہیں جی آپ صاف بات نہ کہا کریں، جو آپ کے پاس آ گئے آپ انہیں کہیں گے کہ آپ کا جسمانی مسئلہ ہے تو وہ تو آپ کے پاس نہیں آئے گا۔ بھائی دیانت داری، اسی میں تو برکت ہے۔ اب اگر کسی کو شک ہے اپنے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ معالجین کے پاس جانے سے پہلے خود اپنے آپ کو چیک کر لیں۔ ہم اپنی ویڈیوز میں اپنے چینل پہ خود طریقہ بتاتے ہیں اپنے علاج کا۔ اگر آپ کو شک ہے مجھے نظر لگی ہوئی ہے تو وہ علامات دیکھ لیں جو جادو کی ہیں، اور وہ علامات جو نظر حسد کی ہیں۔ کندھوں پر وزن رہتا ہے، یہ علامات اس سے ہٹ کر ہوتی ہیں۔ کندھے وزنی رہتے ہیں اور ہر وقت رہتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز پڑھتے وقت جمائیاں زیادہ آتی ہیں، اور قرآن کی تلاوت کرتے وقت بھی ایسا ہوتا ہے، جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہیں، اور بال عورتوں کے اچانک گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک بات یہ بڑی سمجھنے والی ہے، جادو اور جنات کے مریضوں میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ جادو آہستہ آہستہ اثر کرتا ہے۔ جتنا بڑا جادو ہے اس کے اثر کرنے میں ٹائم بھی اتنا زیادہ لگتا ہے، اور جادوگر کو بھی زیادہ وقت درکار ہوتا ہے بڑے جادو کے لیے، اور اس کا اثر بھی آہستہ 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 ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس کا علاج بھی پھر یکدم وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتے۔ عموماً ان کے علاج پہ بھی زیادہ ٹائم لگتا ہے، جیسے کسی پر جادو کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے عامل کا، اسی طرح سے ایسے جادو کے علاج پہ بھی معالج کا زیادہ ٹائم لگتا ہے جس پر بڑا جادو کیا گیا ہے۔ تو جادو کا اثر آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اور نظر بد کا اثر فوراً ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہا رہے تھے اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ پاس سے گزرے اور دیکھ کے فرمانے لگے کہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت جسم ہے۔ اتنا کہا ہی تھا فوراً حضرت سہل رضی اللہ عنہ گر گئے۔ اس کا مطلب یہ فوری اثر ہوتا ہے نظر بد کا۔ اب جو میں نے علامات بتائی ہیں نظر بد کی، جمائیاں آتی ہیں تلاوت کے وقت، نماز کے وقت، گھبراہٹ ہوتی ہے، اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، اچانک چہرے پہ جھریاں سی بننا شروع ہو جاتی ہیں، بال اچانک بچیوں کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ بے ہوشی بھی ہو جاتی ہے۔ بعض بچیاں کیا ہے، شادی کا موقع تھا اچانک بے ہوش ہو گئی۔ ہوتا کیا ہے، ایسے موقع پر بچیاں بناؤ سنوار کا اپنا زیادہ خیال کرتی ہیں، اچھے لباس پہنے ہوتے ہیں، تو اب ماشاءاللہ کہنے کا تو ہمارا رواج ہی نہیں ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو ماشاءاللہ کہیں گے، جو برکت کی دعا دیں گے۔ نظر لگتی ہے، فوراً کرنا کیا چاہیے؟ ایسے موقع پر آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو آپ ایک تو یہ ہے کہ اس کو فوراً اس کے کان میں اذان کہیں، اور سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات، آخری تینوں کل کم از کم 3 دفعہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو جائے گا مریض۔ جتنی یہ نظر بد پرانی ہوتی جاتی ہے پھر اس کے علاج پہ ٹائم بھی زیادہ لگتا ہے۔ اب کسی کو نظر لگی ہے، اس میں نبی علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا
اس میں سب سے پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ آپ جس کی نظر لگی ہے اس کے غسل کے پانی سے نہا لیں، اور آپ علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر تم سے کوئی غسل کا پانی طلب کرے تو اسے انکار نہ کرو، لیکن ہمارے عالمیہ یہ ہے آپ کسی کو کہہ دیں مجھے آپ کی نظر لگی ہے تو وہ تو گلے پڑ جائے گا۔ پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اگر کسی کی نظر لگی ہے، آپ کو پتہ چل گیا تو اس کے غسل کے پانی سے نہا لیں، لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ میں نے اس کو آزمایا، لوگ آگے لڑنا شروع کر دیتے ہیں میری نظر لگنی تھی، ایسا نہیں ہے تو پھر آپ ایسا کر لیں، کوئی قریبی والدین میں سے نمازی والدین ہیں، آپ کا قریبی دیندار ہے نمازی، اس کے غسل کے پانی کے ساتھ نہا لیں، یا جس مریض کو نظر لگی ہوئی آپ اس کو نہلا دیں۔ تیسرے نمبر پر یہ ہے کہ آپ ایسے مریض کو سورۃ الفاتحہ، آیت الکرسی، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات اور آخری تینوں قل، یہ 4 چیزیں، ان چاروں کو آپ 11 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کریں اور کسی آئل پر دم کر لیں اور مریض پر ڈائریکٹ دم کریں۔ وہ آئل مریض اپنے بدن پہ لگائے، آدھا پونا گھنٹہ اپنے بدن پہ یہ آئل لگا رہنے دیں، اس کے بعد دم والے پانی کے ساتھ نہائے۔ اللہ کے فضل سے 3-4 مرتبہ ایسا کرنے سے نظر بد ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، ہماری دعا اللہ تعالیٰ تمام اہل اسلام کو ہر طرح کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھیں، اور جن احباب نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عطاء الرحمن اعظم کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک اور شیئر کیا کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں، اور یہ آگے لوگوں تک بھیجا کریں تاکہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔